السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم راولپنڈی کے اندر موجود ہیں اور میرے ساتھ سجاد خان صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے انتہائی عام ساتھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو آمدہ الیکشن ہے اس کے اندر جو نون لیگ ہے وہ کہاں کھڑی ہے۔ السلام علیکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ اچھا سجاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں الیکشن کے اندر کتنا ایک بینیفٹ ملے گا آپ کو؟ جی شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ کے علم تھا کہ 2018 میں میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، میاں صاحب کی بیٹی، جو مشکل حالات تھے اور اس وقت میں الیکشن لڑنا، اور اس کے باوجود اللہ پاک کا اتنا کرم تھا کہ ہم پاکستان کی تمام سیٹوں سے مسلم لیگ نون نے حصہ لیا۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہ جس طرح کا الیکشن تھا اور جو پھر حالات، تو اب تو ماشاءاللہ میاں صاحب باہر ہیں، میاں صاحب قیادت کر رہے ہیں جماعت کی، اور ایک پاکستان کے عوام کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے میاں صاحب میں۔ اور لوگ جو ہیں ماشاءاللہ، جیسے اب ہم فیلڈ میں پھرتے ہیں تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے، تاکہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں، جو ملک کو مشکلات درپیش ہیں، ان پہ اب قابو اسی وقت جب الیکشنز ہوں گے اور ایک جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت لے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک معاشی بدحالی سے نکلے گا اور بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ اور میاں صاحب کے آنے کے بعد تو تمام صورت حالی چینج ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے ساری جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن دیکھنا یہ ہے کیونکہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، اور جماعت باقی بھی دیگر جماعتیں جس طرح کراچی میں ہمارا اتحاد ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو یہ واضح ثبوت ہے انشاءاللہ کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد تمام صورت حال چینج ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے الیکشنز کے بعد حالات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہماری جماعت کے حق میں ہوں۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اور جو دیگر جو پارٹیاں پی ڈی ایم کے اندر جو موجود تھیں، کیا کون سی پارٹی ہے جس کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہماری جماعت نے اس مشکل وقت میں جب پی ڈی ایم بنی تھی، اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ جو رولنگ جماعت تھی اس وقت پی ٹی آئی کی، وہ خود کہہ رہے تھے کہ اب ہم سے حکومت نہیں چلتی۔ ان کے وزراء کہہ رہے تھے کہ ہم ووٹ لینے کیسے جائیں گے، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، دوائیں مہنگی ہو گئی، تو اس وقت ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ وعدہ کرنے کے باوجود آئی ایم ایف مزید شرائط جو ہیں وہ سخت کر رہا تھا، لیکن شکر الحمدللہ کہ اس وقت ہم نے اپنی سیاست برباد کی، لیکن ملک کو بچانے کے لیے، اس بحران سے نکالنے کے لیے یہ جو تمام جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہوئیں اور تمام جماعتوں نے مل کر اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالا۔ آج شکر الحمدللہ کہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور یہ الیکشن بڑی ہوپ ہے ساری پوری پاکستانی قوم کے لیے، یہ بہت بڑی ہوپ ہے کہ الیکشن ہو اور اس کے بعد جو جماعت آئے۔ اور ہماری جو میاں صاحب کی جو سوچ ہے، پی ڈی ایم کے وقت بھی ہماری یہی سوچ تھی کہ ہم نے تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اتحادی ساتھ مل جائے تو پھر تمام لوگوں کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ آپ یک طرفہ فیصلے، کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے اس وقت ہماری جماعت جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ ملک کی بہتری تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ جنگ عیسائی بنے، اتحادی جماعتیں ملی ہیں اور پھر ہم نے سب کو ساتھ دے کر چلا ہے۔ اب بھی میاں صاحب کی کوشش ہے کہ ملک کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، تمام دماغ، ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہے، لیکن ہم سب مل کر اس ملک کو اللہ پاک کرے کہ اس ملک کی جو آئندہ آنے والا مستقبل ہے بچوں کا وہ سیف ہو جائے، اور جو ہمارا ملک ہے بہتری کی طرف گامزن ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ثانیہ 9 مئی کے بعد جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن لڑ رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، ثانیہ 9 مئی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کو بھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے وزیر اعظم کو پھانسی بھی دی گئی ہے، اور وہ ایکسیپٹ کیا ہے جوڈیشری نے کہ وہ جوڈیشری مرڈر تھا ان کا۔ اور اسی طرح جیسے میاں نواز شریف صاحب کو پچھلے ادوار میں جب ملک ترقی کی طرف گامزن تھا، ہر چیز کوئی نہ مہنگائی ہوئی تھی، نہ ڈالر کی قیمت بڑھی، نہ پیٹرول بڑھا، 70 روپے کا پیٹرول تھا، اس وقت جس حالات اور طریقے کے ساتھ میاں صاحب کو نکالا، تو اگر ہم چاہتے تو ہم نے ایجیٹیشنز کی، لیکن ہم نے پرامن طریقے کے ساتھ احتجاج بھی کیا، ریلیاں بھی نکالی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ایک واقعہ 9 مئی والا ہوا ہے جس سے جنگ عیسائی ہوئی ہے۔
تمام ہمارے جو دشمن ممالک ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ افواج پاکستان کو کمزور کیا جائے، یہ ایک سوچا سمجھو منصوبہ تھا. تو اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی سے جو لوگ چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی مذمت کر رہے ہیں کہ جی نہیں، وہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس واقعے کے بعد اب جو تو اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں وہ تو ان کو تو فیس کرنا پڑے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس واقعے میں نہیں تھے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو کیا ہے وہ بوئیں گے. عمران خان سے 4 سال اس ملک میں 15 سال سے عمران خان ایک درس دے رہے تھے، ریاست مدینہ کا حوالہ دے رہے تھے، کبھی یورپ مغربی یورپ کا حوالہ دے رہے تھے کہ میں وہاں پرائم منسٹر سائیکل پہ چلتا ہے، پروٹوکول کے خلاف تھے، آئی ایم ایف کے پاس جانے کے خلاف تھے، کہتے تھے کہ کرپشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے وہ تمام کام کیے جن کی وہ نفی کرتے تھے. اللہ نے ان سے وہی کام کروائے جو وہ کہتے تھے. آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے، پروٹوکول چھوڑنے کے بجائے وہ ہیلی کاپٹر پہ گئے. ان کے جو گروہ کے لوگ تھے آج آپ کے سامنے وہ اربوں اور خربوں کے ان پہ کرپشن ثابت ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس میں تو کچھ ان کے بارے میں، یہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک شخص نے جس طرح اس قوم کو اس کا دماغ بدلا اور ایک نئی یوتھ کو انہوں نے ایک نئی سوچ دی کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، اور پھر جو انہوں نے پاکستان، موجودہ پاکستان کا اشر کیا کہ ہم ڈیفالٹ میں چلے گئے، پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 250 سے اوپر جا رہا ہے، اور باقی جو خرد و نوش کی اشیائیں ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. تو اس وقت ان کا فیوچر تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ لوگ جس طرح ڈسہارٹ ہوئے ہیں، لوگ جس طرح مایوس ہوئے ہیں ان سے، میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں کوئی وہ بہتری کی طرف جا سکے، کیونکہ انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پنڈی کے اندر جو مسلم لیگ نون میں دھڑے بازی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کو مل بیٹھنا چاہیے نا، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دھڑے بازی تمام سیاسی جماعتیں، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں مختلف ایک نظریہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں تمام لوگ جو ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے چلنا چاہیے. دھڑے بازی ساری جماعتوں میں ہوتی ہیں، لیکن پنڈی میں تھوڑا سا فرق یہ ہوا ہے کہ یہاں کے جو ہمارے معاملات تھے 2013 میں بھی پنڈی میں ہمیں مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کا گڑھ ہوتا تھا. یعنی کہ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور سے بھی زیادہ پذیرائی جو ہے وہ ہمیں راول پنڈی میں ملی. لیکن بدقسمتی ہماری کہ جو ہماری تنظیم جو 15 سال سے 18 سال سے آ رہی ہے، ان کی کارکردگی اتنی بہتر نہیں تھی. لوگ کارکن مایوس ہو چکے تھے ان سے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کے خلاف علم اٹھایا. اور یہ بات جو ہے پارٹی کے بھی علم میں ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ سب لوگوں کو مل کے کارکن کو ایک عزت دی جائے، جو کارکن جس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے اس کو وہاں پہ موقع دیا جائے، نہ کہ آپ اپنی اجارہ داری بنا لیں اور پارٹی کو آپ اپنی گھر کی وہ سمجھے لونڈی بنا لیں کہ پارٹی ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے. کہ اب اعلیٰ قیادت کو اس چیز پہ بالکل اعلیٰ قیادت جو ہے وہ باخبر ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کو جتانا ہے، نہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جیتوں گا یا میرے ساتھ جو میرے ایم پی ایز ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں سب مل جل کر کہ ہم قائد میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ ہم اس سیٹیں جیت کے دیں، تاکہ ملک جو ہے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف. جو سابقہ ادوار ہم نے دیکھے 90 میں 98 میں پھر 2013 میں، جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے دہشت گردی پہ، اپنا انرجی کرائسس تھے، بجلی کا شارٹ فال تھا، پاکستان میں روڈوں کے مسائل تھے، جس طریقے سے وہ دور میاں صاحب کے 2.5-3 سال کے دور میں جو ملک نے ترقی کی، اب لوگ میاں صاحب سے بہت زیادہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ چھوٹے موٹے اختلافات ختم کر کے میاں صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے جناب سجاد خان صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بہت ہی مشکل حالات کے اندر حکومت سنبھالی، کیونکہ مجبوری تھی کہ اگر ہم حکومت نہ سنبھالتے تو جو عمران خان صاحب تھے وہ اس ملک کا بیڑا غرق کر دیتے. ریاست مدینہ کا نعرہ بار بار لگایا گیا، لیکن پاکستان کی جو جڑیں ہیں ان کو جو ہے نا وہ کاٹا گیا ہے. 9 مئی کے واقعے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو فوری جو ہے نا وہ ان کو گرفتار بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایسا ایکشن ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بندے جو ہیں وہ ایسا کام نہ کر سکیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پنڈی کے اندر جو دھڑے بازی ہے وہ فی الفور ختم ہونے چاہیے
تاکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہم یہاں سے سیٹیں جیت کے دیں اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکیں اور جو غریب عوام ہے وہ خوشحال ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔